السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب آغاز کرتے ہیں سے اپنا تو آخری آیت آپ نے پڑھی تھی جو آپ کے مڈ ٹرم کی سلیبس میں موجود تھی، وہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اکثریت کی بات کی، یہ فرمایا کہ اگر آپ پیروی کریں گے اکثریت کی تو وہ آپ کو اللہ کے راستے سے گمراہ کر دے گی۔ اکثریت کیا کرتی ہے؟ ان یتبعون الا الظن، وہ تو اتباع کرتی ہے ظن کی، جو ایسا ظن جو صرف گمان ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا، کوئی اس کے اندر محکم بات نہیں ہوتی۔ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اور قیاسی باتیں ہیں، فارمولے اپنے بنائے ہوئے ہیں، وہ فارمولے غلط بھی ثابت ہو جاتے ہیں، صحیح بھی ثابت ہو سکتے ہیں۔ آپ نے تیر یا تکا سنا ہوگا، لفظ تیر تکا لگانا ہے، چل گیا تو ٹھیک ہے، اور آپ کو معلوم ہے پیپر کے اندر جسے ہٹ اینڈ ٹرائل کہتے ہیں، ہٹ اینڈ ٹرائل، تکا لگا دینا، چار آپشن میں تو کوئی ایک تو ٹھیک ہو ہی جائے گی۔ تو اب آپ فرق کر لیں، ایک ہے کہ چار آپشن کو سمجھنا، اور چار آپشن کو سمجھنے کے بعد جو آپ نے آپشن سمجھ لی ہیں تو چار آپشن کو سمجھنے کے بعد ٹک کرنا کہ یہ آپشن کریکٹ ہے اس میں، اور یہ آنکھیں بند کر کے جس طرح جہاں پر 10 آئے گا میں ٹک کر دوں گا، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، یہ تو 10 آ گیا تو ٹک کر دیجیے۔ بتائیے دونوں طریقوں میں سے کون سا طریقہ درست ہے؟ پہلے والا ٹھیک ہے۔ پہلے والا درست ہے۔ سازر ہے کہ آپ کو نالج ہونا چاہیے، پتہ ہونا چاہیے چیزوں کی ماہیت کا، اس کے بعد آپ اندازہ لگائیں۔ تو لہٰذا اکثریت جو ہے وہ تو یہ تیر تکے لگاتی ہے، 1 2 3 4 کر کے دیکھ لیتی ہے، دائیں سے آئے گا یا بائیں سے آئے گا، تکا لگاتی ہے بس۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اسی کے کنٹیکسٹ میں، اللہ فرماتا ہے ان ربک هو اعلم، بے شک آپ کا رب وہ زیادہ جانتا ہے، من یضل عن سبیلی، جو راستے سے بھٹکا ہوا ہے۔ اکثریت نہیں جانتی، اکثریت کو کیا پتہ ہے؟ اب ہمارے ہاں آپ کو پتہ ہے ضلال اور ہدایت کا موازنہ کیا جاتا ہے اور اس کا فیصلہ کیا جاتا ہے اکثریت، یعنی کہ آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے الیکشنز، ہمارے جو ڈیموکریٹک الیکشنز ہیں اس کے اندر ایک طرف ایک نمازی پرہیزگار کو کھڑا کر دیا جائے، دوسری طرف ایک زانی شرابی اور بدکار کو کھڑا کر دیا جائے، تو اکثریت دیکھتی ہے کہ ووٹ کس کو زیادہ پڑے، وہ نمازی کی نماز پرہیزگاری نہیں دیکھتی۔ تو اللہ تعالیٰ اچھا جیسے یہ نتیجہ نکلتا ہے وہ کہتے ہیں وہ تو فارغ ہو گیا جی وہ آدمی، کیونکہ اس کو ہم نے ایکسیپٹ ہی نہیں کیا، اور یہ جو ہے زانی شرابی بدکاری سے ہم نے سلیکٹ کر لیا، اس کی کیا بات؟ تو اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو راستے سے بے راہ ہے۔ اگر اکثریت کسی کو ہدایت کا سرٹیفکیٹ عطا کروا بھی دے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ اگر وہ گمراہ ہے تو گمراہ ہی شمار کیا جائے گا۔ اور اس کی دلیل آپ کو پتہ ہے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا اپنا بیٹا، اپنا باپ، اس کے ساتھ ساتھ ابراہیم علیہ السلام کی پوری قوم، بتائیے کس راستے پر تھی؟ توحید پر یا شرک پر؟ سر شرک پر۔ باپ کیا کرتا تھا؟ بت بناتا تھا، اس کی پوجا کرواتا تھا، بادشاہ کے پاس بڑا مقرب تھا، اور بادشاہ کی حکومت کو چلانے کے لیے وہ پورا جو بتوں کا نظام اس میں بنایا ہوا تھا کہ آج یہ ہوگا، وہاں سے ان کو پیسے آتے تھے، جس طرح ہمارے یہاں مجاوری ہوتی ہے قبروں کی، تو مجاور بنے ہوئے تھے، وہاں سے پیسے آتے ہیں، نذرانے آتے اکٹھے کیے جاتے تھے۔ تو اب آپ یہ ذرا غور کریں کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے فجعلہم جذاذا، جب بتوں کو چورا چور کر دیا، 17ویں پارے کے سورہ انبیاء کے اندر جو واقعہ موجود ہے، تو اس وقت پوری بستی نے کیا کہا تھا؟ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، کہ ہمارے صاحب کے عقیدے کے خلاف صرف ایک شخص ہے، صرف ایک شخص ہے، یقال له ابراہیم، جس کو ابراہیم کہا جاتا ہے، اسی نے یہ کام کیا ہوگا، ہم سارے تو یہ کام کر ہی نہیں سکتے، ہم تو اس کو اپنا خدا سمجھے ہوئے بت مانتے ہیں۔ اب آپ اس وقت اکثریت کے لحاظ سے بتائیں اس وقت کے حوالے سے گمراہ کون بنتا ہے؟ گمراہ کون گمراہ ہے؟ یہ ابراہیم علیہ السلام گمراہ ہے؟ یہ اکثریت کے حساب سے تو ابراہیم علیہ السلام بنتے تھے۔ اب اور دیکھیں ہمارے اب نارمز یا ہمارے رول دیکھیں، نارمز کا مطلب ہوتا ہے جو ہم نے رول خود متعین کر لیے، ہم نے اپنے رول متعین کرنے سے اپنے پاؤں پر خود کلاڑی مار لی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی ابراہیم علیہ السلام ہی ہدایت پر ہیں، چاہے پوری کائنات ان کے خلاف ہو، وہی ہدایت پر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک آپ کا رب زیادہ جانتا ہے، اکثریت جس کے ساتھ ہو وہ ہدایت پر نہیں ہے، بلکہ ہدایت پر وہ ہے جو رب کے ہدایت۔ تو ان ربک هو اعلم، وہ زیادہ جانتا ہے، وہ زیادہ سمجھ رکھتا ہے۔ اس کی اسم یہ ہے، اس افعل و تفضیل، دی بیسٹ جسے کہتے ہیں، دی سپرلیٹو ڈگری ہے، گڈ بیٹر بیسٹ۔ اللہ سب سے زیادہ جانتا ہے جو راستے سے بھٹکا ہوا ہے، وہ ہوا عالم، اور وہ یہ بھی جانتا ہے بالمقتدین، جو ہدایت پر ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے بھی واقف ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہدایت والوں کو بھی جانتا ہے، بے ہدایتوں کو بھی جانتا ہے۔ فَقُلُوا، ولا فرماتا تو پھر کھاؤ، مما ذکر اسم اللہ علیہ،
اس پر جس پر اللہ تعالیٰ کا نام لے لیا جائے، ان کنتم اگر تم بھی آیاتی اللہ کی آیات پر ایمان رکھتے ہو تو اللہ وحدہ لا شریک کا دیا ہوا کھاؤ جس پر اللہ کا نام لے لیا جائے۔ اس کا مطلب ہے جس جانور پر شکار کرتے ہوئے ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام لے لیا جائے تو اسے کھا لینا چاہیے، بشرطے کہ وہ جانور فی نفس ہی حلال ہو، یعنی کہ ایسا جانور ہو کہ جو فی نفس ہی اللہ نے حلال کی کیٹیگری میں رکھا ہوا ہے۔ تو اگر وہ جانور حلال ہے اور اس پہ اللہ کا نام نہیں لیا جائے تو صاحب وہ بھی حلال طیب نہیں رہتا، کیونکہ دونوں چیزیں موجود ہیں، حلال ویسے بھی ہونا چاہیے اور حلال ویسے بھی ہونا چاہیے۔ تو اگر کوئی آدمی بھول جاتا ہے اللہ کا نام لینا تو وہ ایک علیحدہ ایشو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ بھول چوک معاف کی ہوئی ہے۔ تو یہ اس میں کچھ پہلا ایک تو پس منظر اس کا یہ ہے کہ مسلمانوں نے جب یہ بات کی نا اس طرح کی شریعت کی جو شرطیں عائد کی ہیں اللہ نے کہ ایک ذبح کیا جائے اور ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام لیا جائے، تو یہود نے جو ہے نا مشرکین مکہ کو یہ بات سمجھائی، یہودی لوگوں نے، انہوں نے مشرکین سے کہا کہ دو چیزیں ہو سکتی ہیں، ایک جانور ہے جو اللہ نے مار دیا، مطلب رستے میں گیا ایک جانور مرا پڑا ہے، ذبح نہیں ہوا، اللہ نے اس کو مار دیا، اور ایک جانور جسے تم خود ذبح کرتے ہو۔ تو ذرا مسلمانوں سے یہ پوچھو جسے اللہ نے مارا ہے وہ کیسے حرام ہو گیا اور جسے تم نے مارا ہے وہ حلال ہو گیا، یہ کیسے ہو سکتا؟ یہ انہوں نے ان کو بات سجائی تھی، یہودیوں نے یہ شرارت کی تھی کہ جو چیز اللہ نے ماری اسے حرام کر دیتے ہو اور جو تم نے خود ماری ہے اسے حلال کر دیتے ہو۔ حالانکہ شریعت جو ہے وہ اٹکل پچو سے ثابت نہیں ہوتی، شریعت تو ثابت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے کہ اللہ وحدہ لا شریک نے کیا حکم دیا ہے، حکم کی سمجھ آئے یا نہ آئے یہ تو اللہ تعالیٰ نے دیکھنا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بعض چیزوں کی صراحت کر دی ہے کہ یہ چیزیں نہیں کھانے، تو اس کے اندر وہ میتہ موجود ہے کہ جو خود سے مطلب خود سے مراد اللہ تعالیٰ کے حکم سے مر گیا ہے، لیکن ذبح کا فعل سرزد نہیں ہوا۔ اور اب میڈیکلی ہمارے ہاں میڈیکلی کو بہت زیادہ فضیلت دی جاتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے میڈیکلی سارے جراثیم کس کے اندر ہوتے ہیں؟ جی، میڈیکل سائنس کے مطابق جراثیم کس چیز کے اندر ہوتے ہیں؟ انسانی جسم کے اندر۔ یہ جو جسے آپ بلڈ ٹیسٹ کہتے ہیں، بلڈ ٹیسٹ کیوں کروایا جاتا ہے؟ سر بلڈ میں ہی پورے جسم کے جراثیم پھر رہے ہوتے ہیں۔ جی، تو ساغر آپ نے کہا بلڈ میں، ساغر بلڈ میں جراثیم ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دے دیا ہمیں کہ تم نے جسم سے اس کا خون نکالنا ہے، کہ جسم اس کو ذبح کرو تاکہ اس کے جسم کے اندر سے جراثیم والا سارا خون باہر نکل جائے۔ اسے کہتے ہیں دمن مسفوحن، وہ خون جو ذبح ہوتے ہوئے انسان جانور کے جسم سے برآمد ہوتا ہے بڑی سپیڈ کے ساتھ، اس کی شاہ رگ سے، اسے کہتے ہیں دمن مسفوحن۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے میتہ کو حرام کر دی ہے، اب وہ دمن مسفوحن حرام ہے، اب دم جو اس کے اندر جمع ہوا جیسے کلیجی اور تلی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے حلال کر دیا۔ حلال اور حرام کا تعلق ہماری عقل سے نہیں ہے بلکہ حلال اور حرام کا تعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے ہے۔ تو لہٰذا یہودیوں کی شرارت اس طرح کی ہوتی رہتی تھی کہ وہ کہتے تھے اللہ تعالیٰ نے مارا ہے تو اس کو تم نہیں کھاتے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا ہے کہ جو کھا لو جس پر اللہ کا نام لیا جائے۔ جانور کے جسم سے جب خون نکل جاتا ہے جانور پاک ہو جاتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے میڈیکلی اگر خون جسم میں رہ جائے تو جو گوشت ہے وہ اتنا صاف ستھرا نہیں رہتا بلکہ اس کے اندر جراثیم موجود رہتا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا، کافروں کا دستور یہ تھا کہ وہ مرا ہوا جانور کھا لیتے تھے مگر اپنے ہاتھوں ذبح کر کے نہیں کھاتے تھے، مرے ہوئے کے بارے میں سمجھتے تھے کہ اللہ نے مارا ہے تو لہٰذا وہ حلال ہے، اور خود ذبح کرنے کو کہتے تھے کہ کسی جانور کا خون کیا لہٰذا یہ درست نہیں ہے۔ اس طرح کی چیزیں جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے اس کا یہاں پر رد کیا ہے اور فرمایا ہے کہ جس جانور اللہ کا نام لے لیا جائے یعنی حلال طریقے پر ذبح کیا جائے اس کے کھانے میں کسی قسم کا کوئی شک کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے، اور جو چیز حرام ہے وہ اللہ تعالیٰ نے حرام کر دی ہے۔ شریعت کے اندر الحلال بین والحرام بین، حلال بھی واضح ہے حرام بھی واضح ہے۔ تو اس میں نیچے حدیث بھی لکھی ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ کچھ لوگ ہمارے پاس گوشت لے کر آتے ہیں نئے مسلمان، تو ہم نہیں جانتے انہوں نے اللہ کا نام لیا یا نہیں، ایسی صورت میں کیا فرمایا آپ نے کہ تم اللہ کا نام لے کر اسے کھا لو۔ تو یہ وہ چیز ہے، اس سے یہ ثابت کیا جاتا ہے کہ مسلمانوں کی منڈیوں اور دکانوں پر ملنے والا گوشت وہ عموماً حلال ہی سمجھا جائے گا۔ ہاں، اگر کسی کو وہم ہے کہ کسائی نے، اور ہمارے ہاں پتہ آپ کو کسائی جو اکثر قرآن و سنت سے نابلد ہوتے ہیں، ان کو قرآن و سنت کا علم نہیں ہوتا، اگر کسی کو وہم ہوتا ہے تو وہ کھاتے وقت بسم اللہ پڑھ لے تو انشاءاللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گی۔ اس کا مطلب ہے کہ اصل چیز اللہ کا نام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جانور کے لیے شرطیں کیا رکھ دی ہیں؟ ایک جانور فی نفسی ہی حلال ہو، اور اس حلال جانور پر دوسری شرط یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نام جو ہے وہ لیا جائے، تو تب جانور آپ کھا سکتے ہیں۔ آگے فرمایا وما لکم الا تاکلوا، تمہیں کیا ہو گیا ہے، کیا تمہیں مسئلہ بن گیا ہے کہ تم نہیں کھاتے؟ کیا نہیں کھاتے؟
مما ذکر اسم اللہ علیہ، اس چیز کو جس پر اللہ کا نام لے لیا گیا. تو یہ اس کی تفصیل ہے نا، اگلی چونکہ آیات میں آنی تو انشاءاللہ وہیں پر پڑھ لی جائے گی. وما لکم، تمہیں کیا ہو گیا، اللہ تاکلوا مما ذکر اسم اللہ علیہ، کہ جس پر اللہ کا نام لیا جائے تو اس کو نہیں کھاتے. حالانکہ وقت فصل لکم، فصل باب تفعیل سے ہے، فصل یفصل تفصیلا، اچھی طرح کھول کے بیان کر دینا. فرمایا یقیناً اللہ نے کھول کر بیان کر دیا تمہارے لیے، ما حرم علیکم، جو اللہ نے تم پر حرام کیا ہے، الا ما اضطررتم الیہ، مگر وہ چیزیں جو اضطراری طور پر تمہارے اوپر مسلط کر دی جائیں. وہ اضطراری چیزیں جو ہیں وہ سورہ نحل کے اندر آیت نمبر 115 ہے، اس کے اندر بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. سورہ نحل آیت نمبر 15، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا، حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ. اس طرح سورہ بقرہ کے اندر بھی اس سے ملتا جلتا موضوع ہے، آیت نمبر 145 میں. سورہ نحل کی آیت نمبر 115 اور 145، پھر سورہ بقرہ کی سورہ نحل کی آیت نمبر 115 ہے، سورہ انعام کی آیت نمبر آگے آئے گی 145 ہے، پھر سورہ بقرہ اس کے اندر آیت نمبر 173 ہے، اور پھر سورہ مائدہ اس کی آیت نمبر 3 ہے. میں دوبارہ پھر پڑھ دوں. سورہ مائدہ آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ نے بعض مردار جانور کی مختلف شکلیں بیان کی ہیں کہ والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما اکل السبع الا ما ذکیتم علیہ. کوئی ایسے ہیں جانور جو گلا گھٹنے سے مر جاتے ہیں، جو گر کے مر جاتے ہیں، سینگ لگنے سے مر جاتے ہیں، آپس میں لڑائی کر کے مر جاتے ہیں. اسی طرح بعض کو درندے کھا جاتے ہیں، اس کا ذکر کیا. یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 ہے. پھر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 173 ہے، جس کے اندر اللہ تعالیٰ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، وہ ہے. پھر سورہ نام کی آیت نمبر 145 ہے 145، اور پھر ہے سورہ نحل کی آیت نمبر 115. ان تمام آیات میں وہ تمام چیزیں بتا دی گئی ہیں جو مسلمانوں پر حرام کر دی گئی ہیں، مگر الا ما اضطررتم الیہ. وہاں پر کیا لفظ ہے، فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ. اگر تمہیں حرام جانور ہی ملتا ہے کھانے کے لیے، اور ایسی جگہ تم مجبور کر دیے گئے ہو کہ تمہیں بھوک لگی ہوئی ہے اور حرام جانور میسر ہے، اور تمہیں پتہ ہے کہ میں فوت ہو جاؤں گا یا میں بیمار پڑ جاؤں گا اگر مجھے اس وقت کھانا نہ ملا، تو وہ ایک اضطراری کیفیت علیحدہ ہے. تو فرمایا وَإِنَّ كَثِيرًا، اور بے شک کثرت کے ساتھ جو لوگ ہیں، لا یضلون. اب یہ کثرت کے علاوہ اگلی آیت بھی آ گئی، بے شک کثرت کے ساتھ لوگ. اور یہ آپ نے نا کثیر کا لفظ ذہن میں رکھنا ہے، کیونکہ ہمارے ہاں اس وقت بہت زیادہ مسئلہ اس کے بارے میں پڑا ہوا ہے. کیا مسئلہ بنا ہوا ہے جی؟ مسئلہ یہ بنا ہوا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک نے ہمیں دین دیا، ہمیں سمجھ عطا فرمائی، ساتھ اس نے یہ بھی ہمیں کہہ دیا ہے کہ ہم شریعت کو اپنے سامنے رکھ کر چیزوں کے بارے میں وضاحت کریں. اب کثرت کو کیا سمجھ لیا گیا؟ حق کا معیار، کہ جدھر زیادہ وہ چیز درست ہے، جدھر کم وہ چیز درست نہیں. جی اس کو کیا کہتے ہیں؟ بعض اسے ڈیموکریسی کے نام سے یاد کرتے ہیں. تو یہ ہمارا ایک مزاج بن گیا ہے. حالانکہ کثیر چیز اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ ان کے لیے بھی بولا ہے جو یہودیوں اور عیسائیوں کے عالم تھے. ذرا ان کے بارے میں آیت پڑھے. اللہ فرماتا ہے وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ، کثیر تعداد میں عیسائیوں اور یہودیوں کے عالم، لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، ان لوگوں کا مال کھاتے ہیں ناجائز طریقے سے، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کے رستے سے ہٹا دیتے ہیں. یہاں اللہ کیا فرماتا ہے؟ بے شک کثرت کے ساتھ جو ہے نا کثیر لوگ لا یضلون، تو وہ گمراہ کر دیتے ہیں. تو لہٰذا آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کثرت، کثیر، اس سے آدمی کو پھر لاجیکلی بچنے کا حکم ہے، اور کثرت والی چیزوں کو پیش کریں آپ قرآن و سنت پر. کیونکہ اللہ فرماتا ہے کہ لا یستوی الخبیث والطیب ولو اعجب کثرت الخبیث. فرمایا خبیث اور طیب برابر نہیں ہو سکتے، اگرچہ تجھے خبیث گندی چیزوں کی کثرت حیران ہی کیوں نہ کرتے. تو بتائیے ہمارے معاشرے میں کون سی چیزیں اب کثیر تعداد میں پائی جاتی ہیں؟ ہاں جی بتائیے، ہمارا معاشرہ کثرت کے اوپر، میجورٹی کے اوپر استوار ہے یا قرآن و سنت پر استوار ہے؟ میجورٹی پر استوار ہے جی. استوار، میجورٹی پر استوار ہے. جو ہمارے الفاظ چیک کریں ذرا. باس از آلویز رائٹ، پھر ہم کہتے ہیں منی از پار، یہ دوسرا ہو گیا. پھر ہم نے کیا بنا لیا ہے؟ ہم نے میجورٹی از اتھارٹی. دیز آر دا نیو سلوگنز. یہ سیکولرزم کے سلوگنز ہیں، یہ ڈیموکریسی کے سلوگنز ہیں. اس کی ذات میں پورا دین آ جاتا ہے. میجورٹی از اتھارٹی، اس کا کیا مطلب ہے آپ سمجھتے؟ اس طرح منی از پار، اس کا کیا مطلب ہے آپ سمجھتے؟ اور اس کے ساتھ باس از آلویز رائٹ، اس کا کیا مطلب ہے یہ سمجھ. اب باس، منی اور میجورٹی یہ ہمارے ہاں درست ہی ہیں، چاہے جو مرضی حکم دے دیں.
اور آپ کو پتا ہے اگر منی اس پار ہے تو صحابہ کرام کا کیا بنے گا؟ اللہ اکبر. اگر میجورٹی اتھارٹی ہے تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمیت تمام نبیوں کا کیا بنے گا؟ اور اگر باس از آلویز رائٹ ہے تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تو ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کے حکم کو تسلیم کرتے ہوئے اللہ کا حکم آگے پہنچاتے تھے. تو اس کا مطلب ہے نہ تو باس آلویز رائٹ ہے، نہ میجورٹی اتھارٹی ہے، نہ منی پار ہے. اصل چیز پار ہے تقویٰ اور پرہیزگاری، جس کی بنیاد پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنت کا فیصلہ کرنا ہے. لیکن ہمارے ہاں ڈیموکریسی کو اجاگر کیا گیا اس لیے تاکہ اپنی منمانی کی جائے اور اللہ تعالیٰ کی وحی کے مقابلے میں ایک ایسا دین بنایا جائے جو تقویٰ اور پرہیزگاری کی بجائے کس چیز کو اپنا شعار سمجھتا ہو، مادیت پرستی کو، اکثریت کو، مال اور اولاد کو. ایک بات یہ ذہن میں رکھ لیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ہے نا نحن اکثر اموالا و اولادا، یہ پہلے بھی لوگوں نے کہا تھا کہ ہمارے پاس مال زیادہ ہے، ہمارے پاس ووٹ زیادہ ہے، تو لہذا وما نحن بمعذبین، ہمیں عذاب نہیں دیا جا سکتا. یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی خالق یا کوئی اور تو ہمیں عذاب دینے پر قادر ہو. ہم اپنے مال اور دولت کی وجہ سے، پیسوں کی وجہ سے اور ووٹوں کی وجہ سے بچ جائیں گے. یہ تمام کا تمام جو ڈیموکریٹک سسٹم ہے اس کے مطابق ہمیں سوچنا پڑے گا. آج کے قرآن و سنت کا نظام نافذ نہ ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اکثریت کو بطور حاکم قبول کر لیا ہے کہ اکثریت نے کہہ دیا لہذا ہی درست ہے. ان ربک ہوا عالم، فرمایا وہ بے شک جو گمراہ کرنے والے وہ بغیر علم، علم ان کے پاس کوئی نہیں ہے. بِأَهْوَائِهِمْ، اور وہ اپنے خیالات، جو ان کی ہوا ہے، جو ان کی خواہش نفس ہے، اس کے مطابق تمہیں گمراہ کرتی ہے. اور بتائیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس کی عبادت کا حکم دیا ہے، کس کو الہ بنانے کا حکم دیا ہے؟ اللہ نے اللہ کو الہ بنانا ہے یا خواہش نفس کو الہ بنانا ہے؟ ہاں جی جی آج کلاس ٹھنڈی ٹھنڈی لگ رہی ہے. کوئی چاہیے، لیکن ویسے پروورب بھی ہے وہ جو کہتے ہیں ڈوئنگ روم ایز رومنس ڈو. تو کافی لوگ جو بیچارے کچھ اگر پریکٹس کرنے کی بھی کوشش کر رہے ہوں تو لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں دیکھو اب فلاں جگہ پہ ہو تو انہیں کی طرح رہو. یہ اصل بات وہی نا کہ ہمیں نا اپنی حصے کی شمع جلانی ہے، ہم نے اپنے حصے کا چراغ ضرور جلانا ہے. قصریر ہے یہ جو بھی ہے، یہ وائل رومنس ڈو، یہ تو اللہ تعالیٰ کی وحی تو نہیں نا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا. اب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا بستی اگر روم سمجھ لی جائے تو انہوں نے تو وہ رومنس ڈو نہیں نہ کیا، انہوں نے تو اپنی وحی کے مطابق فیصلہ کیا. حالانکہ باپ بت بناتا ہے. اب ہوا کو سمجھ لیں، افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، یہ جو ہوا ہے یہ سب سے بڑا بت ہے، یہ آدمی کے دل کے اندر موجود ہے. اصل میں اس بت کو گرانا ہے. جتنے بھی دوسرے بت بنے نا باطل معبود، وہ سارے ہوا نے پیدا کیے، ہماری خواہش نفس نے پیدا کیے. مریم کا بت بنایا گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عیسیٰ علیہ السلام کا بنایا گیا، اس طرح عزیر کا بنایا گیا، اس طرح نبیوں کے بنایا گیا، اس طرح ہمارے مسلمانوں میں کئی آئیکنز بنا دیے گئے، پھر ان کو رکھ دیا گیا، پھر ان پہ نذرانے چڑھائے گئے، ابھی بھی چڑھائے جاتے ہیں، پھر وہ پیسے اکٹھے کیے گئے، پھر ایک پوری فوج تیار ہو گئی. یہ ساری چیزیں ہوا، خواہش نفس. اور خواہش نفس کا اصل وار کیا ہوتا ہے؟ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ. خواہش نفس جو ہے وہ وحی کے مقابلے میں کھڑی ہو جاتی ہے، 1 versus 1، آئی بال ٹو آئی بال، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کھڑی ہوتی ہے کہ ہم وحی کو تسلیم نہیں کریں گے. یہ ہے جی ہوا، یہ وہ بت ہے جس کو ختم کرنا ہے ہم نے. یہ وہ بت ہے جس کو لے کر نکلا تھا شیطان نے اللہ تعالیٰ کے سامنے مکالمہ کیا تھا اور کیا کہا تھا؟ انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے تو نے آگ سے پیدا کی، اسے مٹی سے پیدا کیا. تو ہوا وہ بہت بڑا بت ہے جو ہم میں سے اکثر لوگوں کے اندر براجمان ہے. ہم اس کے آگے چراغ جلاتے ہیں، اس کے آگے شمع جلاتے ہیں اور اس کی ہوا کے مطابق چلتے ہیں. جب شریعت کی بات آتی ہے تو ہم اپنی ہوا کی بات کرتے ہیں، الا ماشاء اللہ، وہ لوگ جو بچے ہوئے. تو ہوا، خواہش نفس کو بت بنانا، یہ انسان کو مشرک بنا دیتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے اللہ فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنۃ ومأواہ النار. جو شرک کرے گا اللہ تعالیٰ اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، اس کو آگ کا ٹھکانہ ملے گا، آگ کے علاوہ کوئی چیز نہیں ملے گی. تو یہ بات کلیئر ہو گئی. ہوا خواہش نفس کو کہتے ہیں. خواہش نفس جو ہے وہ کیا کرتی ہے؟ وہ اللہ کے دین کا وہ فیصلہ نہیں کرتی. اور آپ 3 کیٹیگریز آپ جانتے ہیں، وہ سورہ مائدہ میں نقل ہوئی ہے، آپ پڑھ سکتی ہیں. آیت نمبر 34، 35، 36، 37، 40، 41 سورہ مائدہ کے پورا رکوع پڑھے 34 سے غالباً 41، 42 تک. اللہ فرماتا ہے من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون. جو اللہ تعالیٰ کی وحی کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا وہی تو کافر ہے. ومن لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الفاسقون. جو اللہ کی وحی کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا وہی فاسق ہے.
वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून, जो अल्लाह की वही के मुताबिक फैसला नहीं करता तो वही जालिम है। अब आप या मैं इन तीन कैटेगरीज को अपने लिए पसंद करते हैं, काफिर, फासिक और जालिम? बताएं जी। नहीं सर। देखिए ना, आप वी गो टू अ शॉप, हम शॉपिंग करने जाते हैं, वो ऑप्शन दे दी जाती है जी, आपने लॉन लेनी है या आपने ये लेना है या आपने वो लेना है, कौन सा सूट लेना है, ये हमारे यहाँ ऑप्शन रख दी जाती है। तो अच्छी ऑप्शन होती है तो हम कहते हैं तीनों ठीक है जी, इसमें से ये ले ले। लेकिन अब तीनों ऑप्शन ही बुरी हो, अब देखिए ऑप्शन क्या रख दी गई है, या तो आपको गोली मार दी जाएगी, या आपको शेरों वाले पिंजरे में फेंक दिया जाएगा, या आपको छत से 400-500 फुट से नीचे गिरा दिया जाएगा। यस करें, आपने किसको सिलेक्ट करना है? बताइए किसको सिलेक्ट करेंगे आप? किसी को भी नहीं। यहाँ भी वही हिसाब है, जो अल्लाह की वही के मुताबिक फैसला नहीं करता वो या तो काफिर है या फासिक है या जालिम है। अब ये तीनों कैटेगरीज आप देख सकते हैं कि आप तीनों में से किसी कैटेगरी को पसंद नहीं करते, लेकिन आदमी आएगा ही नहीं कैटेगरीज में, और इसी से वो असूल निकाला गया कुफर दूने कुफर, कि ऐसा कुफर जो इस्लाम से तो खारिज नहीं करता, लेकिन ये है कि इंसान को गुनाहगार बना देता है जब वो अल्लाह की वही के मुताबिक फैसला नहीं करता। बाज़ औक़ात आदमी काफिर हो जाता है, बाज़ औक़ात आदमी जालिम हो जाता है, फासिक उसने होना ही होना है। तो फरमाया वो आलम बिल मुअतदीन, बेशक आपका रब खूब वाकिफ है एतदा करने वालों से जो हद से गुजरने वाले हैं। यहाँ पर ये बड़ा लफ्ज अहम है, एतदा, हद से गुजरना, बिल मुअतदीन, जो हद से गुजरने वाले लोग हैं। अब आपको पता है क्या हम इस मादियत परस्ती वाले मुआशरे में भी मादियत परस्तों की हदों के तो कायल, क्या मेटीरियलिज्म ने हद बनाई हुई है कि नहीं बनाई हुई? आज क्लास का रिस्पांस बड़ा स्लो है, बच्चे में हल कम है आज। बताइए हमारे यहाँ हदें या लिमिट्स मौजूद है कि नहीं? मेटीरियल डेमोक्रेसी में हदें मौजूद है कि नहीं? जी सर। अच्छा, मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। जैसे क्रिकेट मैच होता है, उसके अंदर हद लगा दी जाती है एक लिमिट कि ये 4 ओवर से ज्यादा नहीं कर सकता, ये 10 से ज्यादा नहीं कर सकता, 20 से ज्यादा नहीं होंगे जी ओवर T20, 50 वाले में 50। अब ये आपने हद बना दी। इसी तरह आपने एक अपना पिच बनाई है, उसके अंदर आपने 9 बॉल की हद बना दी, तुम्हारा पैर इससे आगे जाएगा, आई विल पनिश यू। मेरी बात समझ आ रही थी तमाम स्टूडेंट्स को? जी शेख। आपने देखा मादियत परस्तों की बेशर्मी और बेहयाई, देखे जरा कि मादियत परस्त खुद अगर हद लगाएं, लिमिट पैदा करके लिमिट कर दें हमें कि जी इस लाइन से आगे आप नहीं जाना वरना हम पनिश करेंगे, तो ये बात तो हमें माननी पड़ेगी। तो बताइए, जो खालिक अगर हद लगा दे, खालिक लिमिट कह दे औरत को या मर्द को कि तुमने लिमिट क्रॉस नहीं करनी वरना मैं पनिश करूंगा, तो इस बात को कहा जाता है ये तो ज्यादती हो गई है, और ये तो जनाब आपने हमारे ह्यूमन राइट्स को सल्ब करके रख दी है। बताइए कौन सच्चा है? क्या मादियत परस्ती ह्यूमन राइट्स को सल्ब नहीं कर रही इस वक्त? क्या ह्यूमन राइट्स की सबसे ज्यादा खिलाफ वर्जी वो नहीं कर रहे जो मादियत परस्त है? तो बहरहाल ये मादियत परस्ती के अंदर भी लिमिट्स मौजूद हैं, लेकिन वो लिमिट्स जो है चूंकि उन्होंने खुद बना ली है, लिहाजा उनका दिफा किया जाता है। अल्लाह फरमाता है बेशक आपका रब खूब जानता है जो हाथ से गुजरने वाले। वज़रू, और तुम छोड़ दो, क्या छोड़ दो? ज़ाहिर अल-इस्मी व बातिना, ज़ाहिरी गुनाह भी छोड़ दो और बातिनी गुनाह भी छोड़ दो। वो गुनाह भी छोड़ दो जो ज़ाहिरी तौर पर है, आपको पता है ज़ाहिरी गुनाह जो नजर आ जाते हैं। बातनी गुनाह इस तरह के हैं जो कीना है, बुग़्ज़ है, हसद है, दिल के अंदर किसी के बारे में नफरत है, इस तरह की चीज़ें, या बेईमानी की कैफियत है, या गुनाह की तरफ रगबत की कैफियत है। ये जो बातनी कैफियत हैं जो छुपी हुई हैं, इसे आप ज़ाहिर और बातिन को आजकल समझ सकते हैं हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर की जुबान में। समथिंग इज हार्डवेयर, समथिंग इज सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर नजर आ रहा है, सॉफ्टवेयर नजर नहीं आ रहा। तो अल्लाह फरमाता है वो भी छोड़ दो, ये भी छोड़ दो, ये भी तुमने छोड़ देना है और वो भी छोड़ देना है। कौन सी? ज़ाहिरी गुनाह भी छोड़ दो और बातनी गुनाह भी छोड़ दो। ज़ाहिरी गुनाह भी है, बातनी गुनाह भी है। जो ज़ाहिरी गुनाह ऐसे जो दूसरे लोग देख सकते हैं वो ज़ाहिरी है, और बातनी गुनाह वो है जो दूसरे नहीं देख सकते, दिलों के अंदर मौजूद है। तो आपको पता है हमारे मुआशरे में अब ज़ाहिरी गुनाह, और अगर आपसे पूछा जाए इस वक्त ज़ाहिरी गुनाहों में टॉप पर कौन सा गुनाह है? जी क्लास? शिर्क है। अच्छा चलो, वो शेर तो यार बड़ा पुराना है, मैं आपको मॉडर्न के वाले से बता रहा हूँ। बेहयाई भी तो है ज़ाहिरी गुनाहों में, बहुत बड़ी शिर्क है ज़ाहिरी गुनाहों में।
آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے ہاں ایک بہت بڑا نا فتنہ پیدا ہو چکا ہے، جو میرے پاس بھی پڑا ہوا ہے اس وقت، آپ کے پاس بھی، وہ ہے موبائل فون. ٹھیک ہے جی، ہے یا نہیں؟ ہاں یہ جی جو بالکل ہے. اچھا، آپ موبائل فون پہ ہم سیلفیاں لے رہے ہیں، ہم وہ ٹک ٹاک بنا رہے ہیں. اب ٹک ٹاک پہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ سارا ظاہری گناہ میں آتا ہے، یہ باطنی میں آتا ہے. یقیناً آپ کہیں گے ظاہری گناہوں میں آتا ہے. آپ 2 منٹ میں اس کو لوگ جو ہے وہ آن ایئر کر دیتے ہیں، اور فضول چیزیں جو ہے نا وہ لائکس کے اندر آ جاتی ہیں، فالو شپ میں آ جاتی ہیں. پھر ہم جناب اس لڑکی کو یا اس ٹک ٹاکر کو یا جو بھی اس نے بے حیائی پھیلائی ہے اس کو ہم بھلا کس پہ تولتے ہیں. یہ بہت پاپولر اور بڑی زبردست ہے، کیونکہ اس کے 50 لاکھ فالوورز ہیں، 60 لاکھ فالوورز ہیں، 80 لاکھ فالوورز ہیں. یہ ہمارا اب نا ہمارا مینٹل لیول یہاں تک، اخلاقی ایتھیکل لیول ہمارا یہ آ گیا ہے کہ ہم ظاہری گناہ کرنے والوں کو فالو شپ کے لحاظ سے سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں کہ یہ بہت اچھی ہے، بہت اچھا ہے، کیونکہ اس میں فالوورز بہت زیادہ. آپ ایگری کرتے ہیں اس سے یا نہیں؟ بات ہے. جی جی، کیا کہہ رہے ہیں؟ آواز نہیں آئی آپ کو، آواز نہیں آ رہی آپ کی. چلے ہم اس کو ڈراپ کرتے ہیں. فرمایا کہ ظاہری گناہ بھی چھوڑ دو، باطنی بھی چھوڑ دو. ان الذین یکسبون الاسم، جو لوگ گناہ کماتے ہیں، ساتھ ہے گناہ بھی کمایا جاتا ہے. یہ بات یاد رکھے، گناہ بھی کمایا جاتا ہے، اس کے لیے باقاعدہ پیسے خرچے جاتے ہیں. اور اگر آپ شادی بیاہ پہ دیکھیں، ہمارے ہاں جو عمومی شادیاں ہوتی ہیں آج کل، اس میں گناہ کو خریدا کس طرح جاتا ہے. ایک دلہن ہے، دلہن کا فوٹو سیشن کیا جاتا ہے. از اٹ رائٹ جی؟ تاکہ آپ اس میں نا ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں، ہم اس جہاد کے اندر شامل ہوں کہ لوگوں کو درست کرنے کی کوشش کریں. جی، دلہن کا فوٹو سیشن ہوتا ہے. جی سر. پیسے لگا کر آپ دلہن کو بٹھا دیتے ہیں. ابھی وہ اپنے اپنے ہسبینڈ کے پاس نہیں بیٹھی، ہم نے پہلے اس کو فوٹو سیشن والے کے سامنے کھڑا کر دیا. وہ پیسے لے رہا ہے، ساتھ وہ ہماری عزت اور ہماری آبرو کو بھی دیکھ رہا ہے، اور ہم اس پہ خوش ہو رہے ہیں کہ جی کوئی بھائی تو نارمز ہماری سوسائٹی کا جناب وہ نارمز ہیں یا وہ باؤنڈریز ہیں جو ہم نے فالو کرنی. ٹھیک ہے، تو یہ اس کا مطلب ہے بعض گناہ اسی طرح کئی گناہ آپ خود گن سکتے ہیں کہ ہم کئی گناہ خود گن سکتے ہیں ہمارے ہاں موجود ہے، جو کمائے جاتے ہیں، باقاعدہ ہم پیسے لگاتے ہیں اس کے اوپر. اور سیجزون بما کانوا یکسبون، فرمایا ان کو ان قریب یہ بدلہ دیے جائیں گے. جو کام کر رہے ہیں ان کو بدلہ دیا جائے گا، جو یہ کام کر رہے ہیں، جو یہ کما رہے ہیں، جو یہ محنت کر رہے ہیں گناہ کمانے میں، انشاءاللہ ان کو بدلہ دیا جائے گا. جی ایمن عبداللہ بتائیں جی. یہ جو پوائنٹ ہے یکسبون پیسے خرچ کر کے گناہ کرنا یا کمانا بھی ہے، یا پھر حرام کے جو پیسے کمائے جاتے ہیں یہ اس میں بھی آ جائے؟ جی بالکل، سارا یہ عام ہی ہے نا، یکسبون الاسم، کیونکہ آپ کو پتہ ہے شیطان کا مکالمہ اللہ نے نقل کیا سورہ ابراہیم میں. وہ شیطان کا مکالمہ آپ پڑھ لیں تو سمجھ آ جائے گی آپ کو. وہ یہ ہے کہ قیامت والے دن لما قضی الامر اذ قال الشیطان، شیطان بھلا کیا کہے گا؟ وہ کہے گا ما انا بمصرخکم، وہ کہے گا کہ میں تو تمہیں نہیں گناہ کی طرف لے کے جاتا تھا، میں تو تمہیں صرف تمہارے دل میں ایک بات ڈالتا تھا بس. ٹھیک ہے جی، لا تلومونی ولوموا انفسکم، وہ جو دل میں بات پیدا کرتا تھا یہ کر لو، وہ کر لو، وہ کر لو، تو اس کے بعد اس پر پیسے کون لگاتا تھا؟ اس کو مانیٹرنگ کون کرتا تھا؟ اس پر ساری دولت کون خرچ کرتا تھا؟ سادھر تو انسان ہی خرچ کرتا ہے. تو یہ مکالمہ پڑھ لیں، جس کا مطلب ہے حرام کمانا. پھر حرام کمانے کے ساتھ ساتھ بعض اوقات آدمی کماتا حلال ہے، لیکن وہ ایسے کام شروع کر دیتا ہے کہ اس کی کمائی جو ہے وہ حرام کاموں میں لگ جاتی ہے، جو اسراف اور تبذیر کہلاتے ہیں. ایک اسراف ہے، ایک تبذیر ہے. جو اسراف ہے وہ اللہ فرماتا ہے اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. وہ ایسے لوگ ہیں جو جائز کاموں پہ زیادہ لگانا شروع کر دیتے، جیسے ہمارے ہاں فضول طور پر 20-25 ہزار کے جوڑے پہننے کا رواج ہے، 10,000 کا جوڑا، 10,000 کا جوتا، اس طرح کی چیزیں. اور بعض ہیں جو ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، بعض لوگ ایسے ہیں جو اپنے مال کو حرام کاموں پہ لگاتے ہیں جو شریعت کے لحاظ سے حرام. تو دونوں قسم کے لوگ اللہ تعالیٰ کے ہاں انتہائی ناپسندیدہ، اسراف کرنے والے بھی اور تبذیر کرنے والے بھی. ان کو سزا ملے گی قیامت والے دن. تو یہ گناہ جو کمائے جاتے ہیں پیسہ خرچ کر کے، اور پھر پیسہ خرچ کرنا ایک علیحدہ چیز ہے. انرجی بھی آپ کو پتہ ہے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ نہیں جی؟ انرجی اور صحت بھی اللہ کی نعمت ہے یا نہیں؟
جی سر، نعمت اللہ کی بہت بڑی. وہ اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحیح بخاری فرمایا نعمتان مقبول فیہما کثیر من الناس، کہ دو نعمتوں کے بارے میں اکثر لوگ جو نا بالکل نابلد ہے، پتہ ہی نہیں ہے، الٹریٹ ہے کہ ہمارے پاس موجود ہے. الصحت والفراغ، صحت اور فارغ وقت. صحت بھی اللہ نے دی ہوئی ہے، فارغ وقت بھی دیا ہوا. اب یہ کما رہے ہیں، اپنی انرجیز کو لگا رہے ہیں، کس کام میں لگا رہے ہیں؟ غلط کاموں میں، تو ان کو ملے گا بدلہ. فرمایا ولا تاکلوا، اور نہ کھاؤ، مما، اس میں سے، لم یذکر اسم اللہ علیہ، جس پر اللہ کا نام نہ لیا جائے. یعنی کہ جس چیز پر اللہ کا نام نہ لیا جائے، اللہ کے سوا کسی دوسرے کا نام لے لیا جائے، تو قرآن مجید کی تصریح کے مطابق وہ حرام ہے. ہاں یہ بات آپ کو پہلے بتا دی ہے کہ اگر کوئی مسلمان ذبح کرتا ہے اور اس پہ اللہ کا نام غلطی سے نہیں منہ سے نکلتا، اس کے مطلب بھول جاتا ہے، عام طور پہ ایسا ممکن نہیں ہوتا، لیکن اگر بھول جائے تو بھول چک مسلمان کی معاف. ٹھیک ہے جی. وہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پہلے آپ نے پڑھ لی، اور وہ اس میں یہ وہی والی آیت جو آپ نے بھی پہلے پڑھی. فرمایا وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، یہ فسق ہے. اس کا مطلب وہ جانور فسق بن جاتا ہے جو اچھا فسق کو سمجھنا بڑا ایزی ہے. آپ اکثر دیکھتے ہیں ہمارے ہاں یہ فروزن ڈیزرٹس، اسپیشلی فروزن کھانے وغیرہ دستیاب ہوتے ہیں. اس کے 2-3 بڑے مشہور برانڈز ہیں، جیسے K&N، کراچی کا ایک برانڈ ہے. وہ آپ بتائیں کہ K&N کا کیا مطلب، کیا کرتا ہے وہ K&N؟ ہاں جی، خواتین موجود ہے، کچھ وہ بتائیں گی، ان کا ریلیٹڈ کوشچن ہے. K&N ایک برانڈ ہے، کیا کرتا ہے، کیا اس کے پاس ہے جی؟ سر مختلف فروزن آئٹمز ہوتے ہیں چکن کے، جی ایگزیکٹلی. کباب شباب سموسے اور اس طرح. آپ دکان میں جاتے ہیں بڑے اسٹور پر، وہاں آپ فریج کھولتے ہیں، وہاں K&N نے نا اپنے چیزیں ڈبے میں پیک کی ہوتی ہیں. 8 کباب ہیں، 15 یہ ہیں، 16 شامی ہیں. آپ نے کیا کرنا ہے، گھر جا کے اس کو بس گرم کرنا ہے، تلنا اور کھا لینا. 5-10 منٹ میں تیار ہو جاتا ہے. اچھا اب آپ یہ دیکھیں کہ وہ اس پہ لکھی ہوتی ہے ایکسپائری بھی. اب جیسے ہی وہ ایکسپائر ہوتا ہے آپ اس کو خریدنے سے انکار کر دیتے ہیں. وجہ اس کی کیا ہے؟ کیا وہ گوشت نہیں رہا؟ بتائیں جی، گوشت نہیں رہا کہ گوشت ہی ابھی بھی جی کلاس؟ تو خراب ہو جائے گا گوشت. نہیں وہ دیکھیں جی، اب میں کہہ رہا ہوں آج 23 ہے، آپ نے لیا، اس پہ لکھا ہوا تھا 23 جولائی بیسٹ بیفور، اب ہوگی 24 جولائی، صرف ایک دن گزرا ہے، آپ نے لینے سے انکار کر دیا. تو اللہ تعالیٰ کا نام اتنا بابرکت ہے کہ اگر وہ جانور پہ نہ لیا جائے تو وہ بھی ایکسپائر ہو جاتا ہے، اس لحاظ سے کہ وہ بھی کھانے کے قابل نہیں رہتا. اس لیے اللہ نے اس کو فسق قرار دے دیا، انہ لفسق، لیکن نہ فسق بن گیا، نافرمانی بن گیا. اور آگے فرمایا وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ، اور بے شک شیطان جو ہے لَيُوحُونَ، وہ وحی کرتے ہیں، إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، اپنے دوستوں کی طرف. یہاں سے وحی کی دوسری قسم کی ثابت ہوتی ہے. وہ وحی کیا ہے؟ شیطانی وحی. شیطان وہی کرتے ہیں من الجنت والناس، ان کے نا جو نیٹ ورک میں کچھ جن بھی موجود ہیں، کچھ انسان بھی موجود ہیں، تو پھر شیطان ان کو وہی کرتے ہیں، اپنا ایجنڈا دیتے ہیں. ایک طرف حق ہے تو دوسری طرف باطل بھی ہے. لیجادلوکم، وہ کیا وہی کرتے ہیں؟ لیجادلوکم، تاکہ تمہارے ساتھ جھگڑا کیا جائے دین کے معاملات میں. ایک طرف اللہ تعالیٰ کی وحی ہے، خالق کا کلام ہے، اور ایک طرف لوگوں کا کلام. تو صاف ظاہر ہے، عقل بھی کہتی ہے، نقل بھی کہتی ہے کہ خالق کے کلام کو ہی مانا جائے گا، لوگوں کے کلام کو نہیں مانا جائے گا. لیکن یہ جو شیطان ہے نا وہی کرتے ہیں. کوئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مجنون کہہ رہا ہے، کوئی کذاب کہہ رہا ہے، کوئی صحابہ کو بیوقوف کہہ رہا ہے. اور آگے اللہ نے بیان کیا بڑی سخت طریقے سے کہ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ، اگر آپ ان کی اطاعت کرو گے، إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، تو بے شک آپ بھی مشرک ہو جاؤ گے. اگر ان لوگوں کی اطاعت کر لی جائے، اکثریت والوں کی، اس طرح کے لوگوں کی جو وحی کے مقابلے میں دلائل پیش کرتے ہیں، تو پھر آدمی مشرک ہو سکتا ہے. یہ آج اتنا ہی آپ کا کام ہے، رکوع مکمل ہو گیا. چلے ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیر جی، بارک اللہ فیکم.